وللمؤمنین، اللہ والوں کے لیے عزتیں ہیں۔ مومنین سے مراد ایمان کامل۔ ایمان کامل کون رکھتا ہے؟ مومن کامل کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے شان ہے، اللہ کے لیے عزتیں ہیں، اس کے رسول کے لیے شان ہے، اور اللہ والوں کے لیے شان ہے، یعنی جو اللہ اس کے رسول کے ہو گئے ان کے لیے عزت ہے۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح آپ سماعت کریں گے اور تھوڑا کچھ بیان کریں گے، اس کے بعد میرا خطاب ختم ہو جائے گا، وقت دامنگیر ہے۔ آپ اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کے لیے عزتیں، اس کے رسول کے لیے عزتیں، جو اللہ اس کے رسول کے لیے مر مٹے ان کے لیے عزتیں ہیں، جو رسول کے غلام ہو گئے ان کے لیے عزتیں ہیں، جو رسول کے وفادار ہو گئے ان کے لیے عزتیں ہیں، جو رسول کے نام کے لیے مرتے رہے ان کے لیے عزتیں ہیں، جو رسول کے سنت پر عمل کرتے رہے ان کے لیے عزتیں ہیں، جو رسول کے کردار کو عمل کر کے دنیا کو یہ کردار دکھایا ان کے لیے عزتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا ہے ہماری ذات کے لیے عزتیں ہیں، رسول کونین کے لیے عزتیں ہیں، جو بندہ اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے شان اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے۔ اب عزت بڑھ کیسے رہی ہے وہ بھی دیکھیے۔ اللہ نے بے شمار عزتیں دی، میری عزتیں دی، ان عزتوں میں شانوں میں اللہ نے سابقہ امتوں کے اولیاء کو بھی اللہ نے عزتیں دی، یعنی کرامتیں دی۔ ان کرامتوں میں آپ نے قرآن میں پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی عاصی بن برخیہ، جب حضرت سلیمان نے کہا ہے کوئی میرے دربار میں بیٹھنے والا ایسا جو میرے پاس تختہ بلقیس کو جلدی سے جلدی حاضر کر دے، ایک عفریت کھڑا ہوا، جناتوں کا بادشاہ کھڑا ہوا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، جو جناتوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا پاورفل تھا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی تو اٹھا کے آگے تو اٹھ۔ وہ کھڑا ہوا، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تختہ بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ جب کہا حضرت سلیمان نے، جو بڑا جنات خاموش ہو گیا، یہ چھوٹے موٹے کیسے بول سکتے ہیں، ان کے پاس کہاں سے پاور آ سکتی ہے؟ جو سب سے بڑا پاورفل تھا وہ بے بس ہو گیا، عاجز ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ نہیں ہم اس سے پہلے نہیں لا سکتے ہیں، جہاں سے سارے لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی، نبیوں صحابہ کے چھوڑ کے، رسولوں کو چھوڑ کر جہاں سارے بندوں کی قوت جواب دے جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے ولیوں کی قوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ جب جنات کا بادشاہ نہیں کر سکا، بڑا سے بڑا کوئی جنات نہ کر سکا، ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا۔ حضور مجلس برخاست ہونے سے پہلے نہیں، بس آگ جھپک لیجیے، اس سے پہلے تختہ بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ آگ جھپکنے سے پہلے، آگ جھپکنے میں کتنی دیر؟ یہ کھل گیا، ایک سیکنڈ میں آگ جھپک لیجیے، یوں کیے یہ کھول دیجیے۔ آگ جھپکنے سے پہلے اللہ کا وہ ولی تختہ بلقیس کو، جو سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، 7 محلات کے اندر ہے، جسے 40 آدمی ایک ساتھ نہ اٹھا سکے، ایک اللہ کا ولی ایک اشارے سے سینکڑوں میل کی دوری سے 7 محلات میں مخفل ہونے کے باوجود بھی ایک اشارے سے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا ہے۔ اور کمال یہ ہے، آپ حضرت سلیمان کی بارگاہ سے ہٹے بھی نہیں، حضرت سلیمان کی بارگاہ سے ایک پل کے لیے ہٹے بھی نہیں، ایک پل کے لیے ہٹے بھی نہیں، اور تختہ بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ ہمارا سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ ایک پل میں تختہ بلقیس کو حاضر کر دے اور ایک پل غائب بھی نہ ہو۔ میرا غوث اگر 70 مریدوں کے گھر میں افطار کر سکتا ہے تو میرا ایمان بول سکتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے میرا غوث 70 مریدوں کے گھر افطار کر سکتا ہے۔ ایک
ایک پل کے لیے وہ غائب نہیں ہوئے. ولی المؤمنین ایمان والوں کی عزتیں. اب سنیں حضرت مریم کون ہے؟ نبی تو نہیں، ایک ولیہ ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری حضرت جبریل نے سنائی تو حیرت تو پڑ گئی، ارے میں تو کہاری ہوں، مجھے لڑکا ہوگا. بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا اے مریم بی بی تم کھجور کے درخت کو ہاتھ لگا، اسے حرکت دو. کیوں حرکت دلائی جا رہی ہے حضرت مریم کے ذریعے سے کہ کھجور کو حرکت دی جائے گی تو اس سے پھل گرے گا. تو حضرت مریم نے حرکت ہاتھ لگایا، اسے ہلایا تو اس سے کھجور کے پھل گرنے لگے. ایک سوال ہے آپ کے ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تختہ بلقیس کو پل جھپک اور آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا. کیا وہ کام حضرت سلیمان نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ کام حضرت سلیمان نہیں کر سکتے تھے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے اللہ مجھے تختہ بلقیس چاہیے، اس سے پہلے بھی حاضر کر دیا جاتا. لیکن حضرت سلیمان نے یہ کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم چکر میں پھنسو گے. ولیوں کو پاور ہے کہ نہیں، اختیار ہے کہ نہیں، طاقت ہے کہ نہیں، ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے ایک ولی کو کھڑا کر دیا ہے. دیکھ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ایسا کر سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی کیا کر سکتا ہے. حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، پھل گرے، تو کیا یہ کام اللہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا تھا؟ چاہتا تو اللہ حکم دیتا درخت کو پھل گرا تو پھل گرنے لگتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے ذریعے سے کھجور کے پھل گروائے. جبکہ یہ سب جانتے ہیں کھجور کے پیڑ میں پھل نہ ہو اب فوراً ہاتھ لگانے سے پھل آ سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کرامت حضرت مریم کی. ہاتھ لگایا پھل آ گئے، حرکت دی پھل گر گئے. ہاتھ لگایا پھل آ گئے، حرکت دی پھل گر گئے. رب چاہتا تو بغیر مریم کے حکم دیتا درخت پھل گرانے لگتا، لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا. ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمیں معلوم چل جائے اللہ کے ولیوں کو اللہ نے پاور دیا ہے، انہیں طاقت دیا ہے، انہیں صاحب تصرف بنایا ہے. ایک ولیہ کو اللہ اتنا پاور دے سکتا ہے تو غوث اعظم کو کتنا پاور دیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان حضور غوث الورا، فیضان حضور غوث الورا. نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مفاد شرح مشکات میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی کسی بستی سے، کسی شہر سے گزرتا ہے، کسی بستی سے، کسی شہر سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی برکتیں ان بستی والوں کو بھی عطا فرماتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ولی کے وجود کی برکتیں، اس ولی کے آنے کی برکتیں اللہ ان بستی والوں کو بھی عطا فرماتا ہے. ہم تو ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. کیا بات. ایک بستی سے ایک ولی گزر جائے تو بستی والوں کو برکتیں ملتی ہیں. جہاں ایک اللہ کا ولی اپنا قیام کر لے وہاں کتنی برکتیں ہو جائیں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ولی کا مزار ہو جائے، جہاں ولی کی کٹیا ہو جائے، جہاں ولی کی خانقاہ ہو جائے،
جہاں رونا، جہاں سونا جاگنا ہو جائے، جہاں کھانا پینا ہو جائے، اب بتاؤ غلاموں، محمد کے غلاموں، بتاؤ اس جگہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، وہاں کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی، کیا اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ نہیں، خود قرآن نے ارشاد فرما دیا ہے، اے اللہ کے بندو سنو، تم رب کی رحمت کے متلاشی ہو، کہیں مت جانا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو اللہ والوں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت تو اللہ والوں کے پاس ہے۔ بے شک حق ہے۔ کوشش یہ کرتا ہوں واقعات کم بیان کروں، قرآن سے زیادہ ثابت کروں، میری اپنی ایک عادت ہے، تاکہ قرآن اور حدیث بیان کی جاتی ہے، قرآن کی آیات، تو آدمی اسے تسلیم کرتا مانتا ہے۔ اچھا یہ حدیث بہت سنتے ہیں لوگ، نا خوب سنتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے پاگل بھی ہو گئے، اب سمجھتے نہیں۔ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علیہ وسلم۔ چلے ہوئے راستہ پاس، اللہ بچائے، اس مرشد کا کرم ہے کہ بول دیں۔ اچھا بہت زیادہ آرام بھی نہیں ملا، ایم پی سے کٹنی سے دمو سے کٹنے وغیرہ ہوتے ہوئے گھر ایک دن رہنا، پھر حضرت کا فون آنا، غلام حاضر آ گیا، اور مرشد سے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ میری طبیعت خراب ہے، کہنا ہی نہیں چاہیے، خراب ہو وہ سنبھالیں گے نا، ان کے حوالے۔ ایمان اگر لوگ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ذہن میں مت رکھو، ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری کو ذہن میں جمع کی مت رکھو، سائڈ پر، پھر دوا کھاؤ، ایک بھی ٹکیا کھا لو گے وہ آرام کر جائے گا، آرام دے گا۔ کیا بات ہے۔ تو اب جب ڈاکٹر کی بات مریض مانے، اتنا فائدہ ہو جائے، ارے ہمارے سرکار نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، ٹینشن مت لیا کرو، ذہن میں یہ سب باتیں مت رکھا کرو، اس ذہن میں رکھو مت کہ ہم بیمار ہیں، مرشد نے بلا دیا حاضر ہو جا، بے شک بیماری آپ پر حاوی ہوگی ہی نہیں، بے شک حق ہے، کرم ہے، حاوی نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے وہ سب بیان کرتے ہیں، ہم تو بیان کرتے ہی ہیں، خوب بیان کرتے ہیں۔ سرکار ایک سواری پہ سوار تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان پڑا، جانور جو تھا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، خوب بیان کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نرے اندھے ہوتے ہیں، جاہل مطلق ہوتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے نہیں، یا بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں ولیوں اور نبیوں کی عظمت کو گھٹانا ہے۔ اللہ نو، یہ تو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ سرکار سواری پہ سوار ہیں، اور جب قبرستان سے گزرنے لگا وہ جانور بدکنے لگا، اچھلنے لگا، وہی ٹھہر گیا جانور۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے دیوانوں جانتے ہو جانور اچھلا کیوں؟ جانور اچھلا کیوں؟ کودا کیوں؟ بتکا کیوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں یہ سکھایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ و رسولہ، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، صرف اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے یہی کہا، یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم تو غلام ہیں، ہم کیا جانے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے دیوانوں، یہ دو قبر والے ہیں، زمین کے اندر ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، کیا بات ہے، ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ کس نے دیکھا، کس نے محسوس کیا؟ جانور کہاں چل رہا ہے؟ زمین پر۔ ارے میرے آقا تو ساری دنیا دیکھتے ہیں، میرے آقا سے کچھ چھپا ہی نہیں ہے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب ذات خدا نہ چھپ سکی تو اب چھپے گا کون؟ کون چھپ سکتا ہے؟ ذات خدا کو مشاہدہ کر لیا ہے، اب جس نے خدا کو دیکھ لیا ہے اب اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، اس نے سب دیکھ لیا ہے جس نے خدا کو دیکھ لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جانور نے محسوس کر لیا ہے، جانور کو معلوم ہو گیا ہے کہ زمین کے اندر اللہ کے دو بندوں پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ میں عرض کرنا
چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات اتارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ، اللہ کے ولیوں کو پاور نہیں ہے، انہیں اللہ نے بینائی نہیں عطا فرمائی ہے، وہ گنبد خضرا میں میرے آقا بیٹھ کر ساری دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح، دیکھو میرے آقا جس جانور پر سوار ہو گئے ہیں اللہ نے اسے اتنی بینائی عطا فرما دی ہے، زمین پر چلتے چلتے زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، زمین پر چلتے چلتے زمین میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا؟ کیونکہ میرے آقا اس پر بیٹھ گئے، میرے آقا اس جانور پہ بیٹھ گئے، اس کی برکت سے جانور نے زمین کے اندر کے حالات کو دیکھ لیا ہے۔ جب جانور کو اللہ اتنا پاور دے سکتا ہے، اتنی قوت بینائی دے سکتا ہے، وہ زمین پر رہ کر زمین کے اندر کے حالات کو دیکھ سکتا ہے، صرف اس لیے دیکھ سکتا ہے میرے آقا اس پر بیٹھ گئے، میرے آقا اس پر سوار ہو گئے۔ اما جس کے دل میں میرے آقا اپنا گھر بنا لیں گے اس کی بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، میرے آقا بیٹھ جائے تو بینائی بڑھ جائے، میرے آقا جس دل میں آ جائے اس کی بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ ان اللہ والوں کے دل میں تو اللہ کے رسول رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ والوں کے لیے ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر اب گہرائی سے اگر ہم مطالعہ کریں حدیث میں، کہتے ہیں یار کہ یہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ نے ایسا تصرف نہیں دیا ہے، ایسی بینائی نہیں دیا ہے، وہ قبر کے حالات کو دیکھ لے، قبر کے حالات کو دیکھ لے۔ یا ہمیں کہا جاتا ہے، یعنی سادہ لوگ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، تم اجمیر کیوں جاتے ہو، تم دیوا شریف کیوں جاتے ہو، تم کچھوٹا شریف کیوں جاتے ہو، تم بریلی شریف کیوں جاتے ہو، تم سرحد شریف کیوں جاتے ہو، تم مہرولی شریف کیوں جاتے ہو، تم خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ یہ تو مر چکے ہیں، مرنے والے کچھ نہیں دیتے ہیں، یہ مر گئے ہیں، اب ان سے مت مانگو، جو زندہ ہے اللہ اس سے مانگو، یہ بتایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کہاں سے سیکھ لیا ہے، تم نے کہاں سے پڑھ لیا ہے؟ جو دنیا سے منتقل ہوتا ہے، جس کی موت ہوتی ہے، قبر میں جا کے مر جاتا ہے، اب اس کو زندگی رب نہیں دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ یہ کہاں سے بولتے ہو؟ تم سنیوں کو بہکانے کی ناپاک کوشش کرتے ہو۔ یہ اللہ والے اب چلے گئے دنیا سے، یہ مر گئے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، تمہاری سن نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم سنیوں کا دعویٰ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم یہاں پٹرولہ میں رہ کر، دھرمولی میں رہ کر، بہار میں رہ کر، یو پی میں رہ کر غوث اعظم کو پکاریں گے، ہم سب کا غوث بغداد میں رہ کر ہم غلاموں کی آواز کو سنے گا ضرور۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تم کہتے کہاں سے، کیسے مان لے؟ تو میں کہتا ہوں اسی حدیث کو سنو، اسی حدیث کو پڑھو شروع سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر موت طاری فرماتا ہے، جب اسے اس بندے کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، زمین کے اندر دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ تو تم نے حدیث پڑھی نہیں صحیح سے، پوری حدیث نہیں پڑھی بخاری کی، تم کہتے ہو یہ سنتے نہیں، یہ اللہ والے سنتے نہیں۔ ارے ان کی شان بہت اونچی ہے، جو عام مسلمان ہوتا ہے، جو عام مومن ہوتا ہے، اس کی سماعت کا یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ مٹی دے کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اپنی قبر میں رہ کر جانے والے لوگوں کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، آہٹ کو سنتا ہے، آواز تو بہت دور کی بات ہے، جو قدم کی آہٹ ہوتی ہے اسے سنتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار کہہ رہے ہیں۔
اسی حدیث میں کہہ رہے ایک صاف صاف ہم سوال نہیں رکھ دیتے کہ سوال کیا جاتا، سوال کس سے کیا جاتا؟ ہم آپ سے سوال کریں حاجی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ تو اب یہ لوگ جانیں گے نا کہ آپ زندہ ہیں تو ابھی تو ہم سوال کر رہے ہیں۔ حضرت کیا مردوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ زندوں سے سوال کیا جاتا ہے؟ قبر میں اگر آدمی مر گیا تو مردے سے سوال ہوگا؟ پوچھا اس سے جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، سوال بتا رہا ہے مردہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ویس رضا خیری، علامہ ویس رضا خیری۔ حکم ہے جواب کس سے مانگا جائے؟ مردے سے۔ مر گئے آدمی آپ کہے ارے یار تم بتائے نہیں تم کب جانے والے تھے؟ آج تم تو تمہاری عمر ٹھیک ٹھاک تھی، تم جاتے 70 سال کی عمر میں، آج کیسے چلے گئے؟ وہ بھولے گا؟ جواب اس سے مانگا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، سوال اس سے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ قبر میں سوال بتا رہا ہے، جواب بتا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے جواب مانگا جا رہا ہے وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ جواب مسلمان اتنی زندگی رکھتا ہے تو میرا غوث کتنی زندگی رکھتا ہوگا؟ میرا غوث کتنی زندگی رکھتا ہوگا؟ ایک واقعات غوث اعظم کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت مراقبہ میں بہت مختصر کے ساتھ بیان کروں گا، میں اس بولتا رہتا ہوں بار بار تاکہ قادری بھی جانے کہ اللہ نے مجدد الفسانی کو کیسا رتبہ دیا ہے۔ مشایخ قادریہ برکاتیہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت مراقبہ میں تھے، مراقبہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نور آسمان پہ ظاہر ہوا ہے۔ اچھا وہ نور ظاہر ہوا تو پھیلنے لگا، پھیلتے پھیلتے محیط کائنات ہو گیا۔ اس نور نے پوری کائنات تو اپنے گھیرے میں لے لیا، یعنی اس نور نے اپنے نور سے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اتنا نور پھیلا، اتنا نور پھیلا کہ پوری دنیا روشن ہو گئی۔ بے شک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران ہو گئے، حیرت و شستر میں پڑ گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے اللہ یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے، یہ کہاں کا نور ہے جو ظاہر ہوا ذرا سا لیکن پھیلتے پھیلتے محیط کائنات ہو گیا ہے، جس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے، جس کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اے میرے اللہ بتا تو صحیح یہ کس کا نور ہے، یہ کہاں کا نور ہے؟ غوث اعظم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ ہاتف غیب سے آواز آئی اے عبد القادر تمہارے 500 سال بعد یہ نور ظاہر ہوگا مجدد الفسانی کی شکل میں۔ سبحان اللہ، یہ نور ظاہر ہوگا مجدد الفسانی کی شکل میں، شیخ احمد سرہندی کی شکل میں۔ جیسے ہی غوث اعظم نے سنا ہے میرے 500 سال بعد یہ نور ظاہر ہوگا، اور جس طرح پھیلتے پھیلتے اس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے، جب یہ شخصیت پیدا ہوگی ایسا نور اس کے سینے سے نکلے گا، زمین والے بھی روشن ہوں گے اور پوری دنیا والے بھی روشن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم نے اپنے بیٹے حضرت سید عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا بیٹا یہ خرقہ خلافت ہے، اجازت ہے، جبہ ہے، میرا امامہ شریف ہے، یہ خلافت اور اجازت تم اپنے پاس امانت کے طور پہ اور نسلاً بعد نسل قرن بعد قرنی تم وصیت کرتے جانا کہ جو شیخ احمد نام کا شخص پیدا ہوگا یہ امانت اس کے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً 17 نام کے بعد شیخ احمد جس کا نام ہوگا جن میں ایسے ایسے امانات ہوں گے ان کے حوالے یہ کر دینا۔ کس نے کہا؟ غوث اعظم نے کہا۔ ارے غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کی سیرت اس وقت کامل ہوگی جب امام ربانی مجدد الفسانی کا ذکر ہوگا،
جب مجدد الفسانی کا ذکر ہوگا تبھی سیرت غوث اعظم مکمل ہوگی، کیونکہ سیرت غوث اعظم میں لکھا ہے اور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے، وصیت بھی کر رہے ہیں، ان کی زندگی بھی بتا رہی ہے، میرے 500 سال بعد ایک مرد قلندر پیدا ہوگا، ایک اللہ والا پیدا ہوگا، ایسا نور لے کے آئے گا جو نور پوری کائنات میں پھیل جائے گا، جو نور پوری دنیا کو روشن کر دے گا، وہ نور ایسا ہوگا جس کے فیض سے پوری دنیا مالا مال ہوگی۔ حضرت غوث اعظم نے خلافت اجازت جو بود دستار اپنے بیٹے کے حوالے کیا ہے، ارشاد فرمایا بیٹے نسلاً بعد نسل قرناً بعد قرن تم وصیت کرتے جانا، جب وہ مرد قلندر سچے موعود پیدا ہوگا یہ امانت اپنے پاس مت رکھنا، اس مرد قلندر کے حوالے کر دینا، کیونکہ اس امانت کا حقدار کوئی اور نہیں ہے میرے بعد، اگر کوئی ہے تو وہ شیخ احمد سرہندی ہے۔ یہی نیابت غوث اعظم ہے، اسی کو ہم نہیں سمجھ پائے، یہی نیابت غوثیت ہے جس کو امام ربانی مکتوبات میں ارشاد فرمایا ہے، اب تک جتنے پہنچے ولایت کے مقام پر ٹھیک ہے پہنچے، لیکن اب جو پہنچیں گے غوث اعظم کا فیض لینے کہ ہمیں غوث اعظم کا فیض مل جائے تو ہماری بارگاہ سے ہو کے جانا پڑے گا، ہماری بارگاہ سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اے قادریوں، اگر تمہیں غوث اعظم کا فیض لینا ہے مجدد الفسانی کی بارگاہ سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اے چشتیوں، تمہیں خواجہ غریب نواز کا فیض لینا ہے تمہیں امام ربانی کی بارگاہ سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اے سہروردیوں، تمہیں شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تمہیں امام ربانی کی بارگاہ سے ہو کے جانا پڑے گا، کیونکہ غوث اعظم نے ارشاد فرما دیا ہے میرا نائب اتم امام ربانی ہے۔ 2 منٹ کے لیے، میرا نائب اتم امام ربانی ہے، اب جو میرا فیض لینا چاہتا ہے سرہند جائے گا، وہاں کیے گا، اپنا سر جھکائے گا، تبھی غوث اعظم کا فیض اسے ملے گا۔ آئے دیکھیں غالباً کیا نام تھا، حضرت کمال سکندر کمال کیتھلی رحمۃ اللہ غالباً، وہ امام ربانی کی بارگاہ میں وہ اجازت و خلافت جیسی انمول نعمت امام ربانی کی بارگاہ میں لے کے آئے، لے کے آ بھی نہیں رہے تھے کیونکہ باپ دادا کی امانت تھی، کوئی دے گا باپ دادا کی جائیداد جو ہے امانت ہے دوسرے کو دے گا، نہیں دینا چاہیے گا، ٹال مٹول کرنے لگے۔ تو غوث اعظم خواب میں تشریف لائیں، ٹال مٹول مت کرو، یہ مت سوچو کہ ہمارے گھر سے دوسرے گھر میں چلی جائے گی، دے دو، اسی میں تمہارے لیے غنیمت ہے، بھلائی ہے، نہیں دو گے جو کچھ ہے ولایت وہ بھی چلی جائے گی، تمہیں دینے میں بھلائی ہے۔ صبح اٹھتے ہی اس کو امانت کو لیا ہے، امام ربانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم کی امانت ہے، نسلاً بعد نسل قرناً بعد قرن وصیت کی گئی تھی کہ شخص موعود تک پہنچا دیا جائے، شیخ احمد سرہندی تک پہنچا دیا جائے۔ جب غوث اعظم کی امانت خلافت و اجازت جو بود دستار کو لیا ہے، غوث اعظم کی وہ امانت اپنے سر پر امام ربانی لگتے ہیں مچلنے، جمنے لگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اے میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ غوث نے ہمیں پسند فرما لیا ہے، غوث نے ہمیں پسند فرما لیا ہے، میرے غوث نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، میں اس لائق تھا تبھی تو یہ امانت دے دی ہے، سبحان اللہ۔ اب غوث اعظم کی بارگاہ میں تشکر کے جملے پیش کرنے لگے، اے غوث اعظم آپ تو ہمارے آقا ہے، آپ تو ہمارے داتا ہے، آپ ہی کی عطا سے ہم تو آگے بڑھے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو امام ربانی کو غوث اعظم سے آگے بڑھاتے، کیونکہ امام ربانی نے خود کہا تھا میں غوث اعظم کا نائب ہوں، نائب کبھی آگے نہیں ہو سکتا، نائب کبھی آگے نہیں ہو سکتا، میں وہ نقشہ بندی نہیں ہوں جو بڑھا دیتا ہوں، جو مقام ہوتا ہے اسے بیان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، غلو کرنے والا سلسلے والا کوئی مرید نہیں ہوں، غلو کر جاؤ، مبالغہ آرائی کروں، آگے بڑھ جاؤ، کسی کو بہت اونچا کر دوں،
ایسا نہیں کرتا. میرے مرشد نے جو ہمیں سبق دیا ہے, جو جیسا ہو, جیسی شان ہو, جیسا رتبہ ہو, ویسا رتبہ بیان کیا کرو. تم گدا ہو, گدا بن کے رہو. تم فقیر ہو, فقیر بن کے رہو. تم ان کے در کے جارو کش ہو, جارو کش بن کے رہو. ان کے در کے غلام بن کے رہو گے. یاد رکھو, جہاں بھی باوقار رہو گے, ان کی نسبت رہے گی, وہاں بھی باوقار ہو جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.